start with? How do you do? Thank you. Inauguration के नाम ऑलराइट ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ हम अपनी फ़ंड ट्रांसफ़र एक्टिविटी जो है वो शुरू करने वाले हैं। सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर मोहम्मद ज़मान नरेजो साहब भी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट सिंध बैंक अनवर शेख साहब एंड डेप्यूटी CEO असद अली शाह साहब फ्रॉम सिंध बैंक हमारे साथ शामिल हैं। और अब हम चल रहे हैं जी हमारी फ़ंड ट्रांसफ़र एक्टिविटी की तरफ। सो प्लीज़ सर, आप सबकी भरपूर तालियों में आप सबके अकाउंट्स में विद दिस सिंगल बटन पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट महकमा ज़राअत। मैसेज आया होगा सब। आप सब लोग इस वक्त अपने अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। प्रॉबली आप लोग के पास मैसेजेस भी आ गए होंगे, SMS भी आ गए होंगे। आपकी भरपूर तालियों से हमें पता चलेगा। वेरी नाइस। और यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से कि सर प्लीज एड्रेस। जी भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो, मैं सिंध हुकूमत का वज़ीर ज़राअत का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने ये तकरीब लड़कानों में रख के मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने अवाम के पास आऊँ और ख़ुद अपने हाथों से ये इनकलाबी प्रोग्राम का इफ्तिताह करूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ये समझती है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। और कुछ सालों से बतौर इस हुकूमत का एक साथी, एक पॉलिटिकल पार्टी, हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा था कि हमारे मुल्क भर के किसान परेशान थे कि पाकिस्तान की जो ज़राए मईशत है उसको मुसलसल नुकसान पहुंचाया जा रहा था। और वो नुकसान हमारा हारी को, हमारा किसान को, चाहे वो लड़कानों को हो या पंजाब का वसेब का हो, उनको उठाना पड़ रहा था। जो सबसे भरकर हमारे लिए हुकूमत का जो मुश्किल फैसला था, जो हम समझते हैं कि मुनासिब फैसला नहीं था, और आलमी इदारों के कहने पे, IMF के कहने पे इन्होंने सूबाई हुकूमतें के हाथ बांधे कि आप ना प्रोक्योरमेंट कर सकते हो, ना सपोर्ट प्राइस दे सकते हो। और इसके साथ साथ हमारा किसानों के जो इनपुट्स है, चाहे वो DAP हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो आपके बिजली के बिल हो, उसमें इजाफा होता जा रहा था। और ओवरऑल ना सिर्फ हमारा ज़राए मईशत को
ان فیصلوں کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا تھا، مگر پورا ملک کا معیشت کو ایک بہت بڑا دھچکا اس سے لگا۔ مجھے یاد ہے کہ میں سی ایم سندھ سے بات کرتا تھا کہ آپ پروکیور کرو، تو سی ایم سندھ کہتا تھا کہ ایک طرف سے آئی ایم ایف کی پابندی ہے، دوسری طرف سے انٹرم حکومت نے باہر سے گندم منگوا کے بیرون ملک کسانوں کو پاکستان کا ٹیکس کا پیسہ پہنچا کے ہمارے ہاں جو ہے وہ سرپلس ہو گیا ہے۔ تو میں سی ایم صاحب سے کہتا تھا کہ آپ کے پاس سرپلس ہوگا، غزہ کے عوام کے لیے ضرورت ہے، آپ سندھ کے کسانوں سے خرید کے وہاں تو پہنچا دے، مگر کیا کرے، اس قسم کے بین الاقوامی سطح پہ معاہدے کیے گئے تھے کہ آپ کے اپنا حکومت کو روکا گیا، آپ کے اپنے حکومتوں کو کے ہاتھ باندھے گئے کہ وہ آپ کا مدد نہ کر سکے۔ مگر میں اس بات پہ وزیر اعظم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب اس دفعہ پاکستان میں سیلاب آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میری طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ ملک بھر میں موسمی تبدیلی کے حوالے سے ایک ایمرجنسی لگایا جائے اور ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے۔ ویسے تو سیلاب آنے سے پہلے ہمارے کسان بہن بھائی ایگریکلچر ایمرجنسی میں تھے ہی سے، اب جو یہ قدرتی آفت آیا ہے مزید مشکلات پیدا ہوں گے۔ تو ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے کہ انہوں نے فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ مان لیا کہ ذرائع ایمرجنسی ہے۔ پھر ہم نے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کیا کہ اگر موسمی تبدیلی کا ایمرجنسی ہے، اگر آپ نے زراعت کے شعبے میں ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے تو پھر نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ وفاقی حکومت پہ فرض ہے کہ ان ہنگامی حالات میں ہم اپنے کسانوں کو، اپنے ہاریوں کو مالی مدد پہنچائیں۔ ایک ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ سیلاب کے دوران جو سیلاب متاثر علاقے ہوئے ہیں ان کے آپ نے بجلی کا بل معاف کرنا ہے۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب کا شکر گزار ہیں، یہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک قدم تھا کہ وہ اضلاع اور سب سے بڑھ کر جو پنجاب میں جو علاقے متاثر ہوئے تھے وہاں ان کو بجلی کی بلوں کی ریلیف دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ آپ نے جو عالمی اداروں کے ساتھ طے کیے تھے کہ سپورٹ پرائس نہیں ہوگا، کہ پروکیورمنٹ نہیں ہوگا، کہ ٹیکس ایگریکلچر ٹیکس میں اضافہ ہوگا اور ایک سال کے اندر ہی اندر جو اپنا 5% ٹیکس پے کر رہے تھے وہ 15% پہ پہنچ جائیں گے۔ ان چیزوں میں آپ آئی ایم ایف کی طرف سے سندھ کے کسان کو، پنجاب کے کسان کو، پاکستان کے کسان کو ریلیف پہنچائے۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے بات کی، انہوں نے آئی ایم ایف کو قائل کیا اور اس کے بعد آپ کو اجازت دیا گیا، آپ کی سندھ حکومت کو، تمام حکومت کو، صوبائی حکومتوں کو یہ اجازت دیا گیا کہ وہ نہ صرف سپورٹ پرائس دے مگر وہ ساتھ ساتھ پروکیور بھی کرے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کیا تھا، ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ سپورٹ پرائس 4,000 روپیہ ہو، مگر ہر بات آپ کی نہیں مانا جاتا، تو 3,500 بہتر ہے اس سے کہ ہمیں کوئی سپورٹ پرائس نہ ملتا۔ ساتھ ساتھ میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ نے سندھ کے کسانوں کو، خاص طور پہ وہ جو چھوٹے سے چھوٹے کسان ہیں، آپ نے ان کو مدد پہنچانا ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے اور اپنی ٹیم نے یہ پورا میرے لیے منصوبہ تیار کیا کہ بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے
ہم ڈائریکٹ ٹرانسفر مطلب اپنے کسانوں اپنا ہاریوں کے جیب میں ڈائریکٹلی پیسہ پہنچائیں گے. اور آپ کے سامنے میں نے ابھی یہاں جو بٹن پریس کیا تھا, آپ اگر خود جو کسان بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ اگر اپنا موبائل فون کو دیکھیں تو آپ کو ایک ٹیکسٹ میسج آیا ہوگا, ایک واٹس ایپ میسج آیا ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے. اور ہمارا سوچ یہ ہے کہ ایک طرف سے جو یوریا اور ڈی اے پی کا بوجھ ہے وہ آپ نہ اٹھائے, وہ سندھ حکومت اٹھائے گا اور ہم آپ کو یہ سہولت دلوائیں گے. 1 to 25 ایکڑز مطلب 1 ایکڑ سے لے کے 25 ایکڑ تک ہر ایکڑ پہ آپ کو وہ پیسہ دیا جائے گا ڈی اے پی کے لیے اور یوریا کے لیے. یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ جو سندھ کے 1 to 25 ایکڑ والے کسان ہیں وہ سندھ کے 90% کسانوں کو یہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. 60% سندھ کی جو زرعی زمین ہے ان کو یہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہی ہوگا کہ ہم ہمیشہ آپ کو مدد کریں, ہم ہمیشہ کسانوں کے آواز بنے, کسانوں کو مدد کریں. اور اگر ہم کسانوں کو مدد کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پورا ملک کا معیشت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اس ملک کی جو معیشت ہے وہ ہمارے کسانوں کی خون پسینوں کی انتھک محنت کی وجہ سے اس ملک کی معیشت ترقی کرتا ہے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ انٹرونشن کے بعد جو آپ نے وفاقی حکومت نے انٹرونشن کیا, جو صوبہ سندھ نے انٹرونشنز کیا, اور اس کا دیکھی پھر ضرور جو باقی صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اپنے طرف سے اپنے کسان کو مدد کریں گے, تو اوورآل اس کا فائدہ پاکستان کا کسان کو ہوگا, پاکستان کی معیشت کو ہوگا. میں اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ پورا منصوبہ بے نظیر ہاڑی کارڈ کے ذریعے کیا جا رہا ہے, شفاف طریقہ سے, ٹرانسپیرنٹ طریقہ سے, کوئی پروکیورمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نہ ڈی اے پی کو پروکیور کر رہا ہے نہ یوریا, وہ تو آپ کا فصل کا ہم کریں گے. as far as ڈی اے پی اور یوریا کی بات ہے یہ آپ خود پروکیور کر رہے ہیں. سندھ حکومت ڈی اے پی اور یوریا کو نہیں پروکیور کر رہے ہیں, اور یہ ہم اس کارڈ کے ذریعے کر رہے ہیں, ایٹ پیمنٹس کے ذریعے کر رہے ہیں تاکہ شفاف ٹرانسپیرنٹ کوئی الزام نہ لگا سکے کہ یہ پیسہ پورا کی پورا طریقہ سے انشاءاللہ تعالی ہمارا کسانوں پہ خرچ ہوں گے. تو اس پہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں سندھ حکومت کا, زراعت کا وزیر کا, آپ سب کا کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ ابھی تک اتنا شفاف شرین طریقے سے یہ منصوبہ کامیابی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. آخری بات, میں آج لاڑکانوں پہنچا ہوں, اس مین مقصد تو یہ تقریب ہی ہے, مگر ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں کافی کچھ ہو رہا ہے, اور مجھے اس تقریب کے بعد خود اسلام آباد پہنچنا پڑے گا. اس وقت 27ویں آئینی ترمیم سینٹ اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آئین امانت ہے بھٹو کا, اور ہم نے 1973 کی آئین پورا کنسنسس کے ساتھ پاس کروایا. 18th امینڈمنٹ پورا کنسنسس کے پاس کروائیں, اور کچھ ایسے آئینی ترمیم آئے ہیں جو جتنا ممکن کنسنسس ہو ہم نے اتنا ممکن کنسنسس کا بندوبست کر کے وہ آئینی ترمیم پاس کروائے ہیں. جب بھی کوئی آئینی ترمیم آتا ہے یا کوئی لیجسلیشن آتا ہے, آپ کا ایک نظریہ ہوتا ہے, آپ کی کچھ خواہشات ہوتے ہیں اور دوسرے جماعتوں کے اپنے, اور آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ایک درمیانی راستہ ڈھونڈ کے آئینی ترمیم یا لیجسلیشن کرنا پڑتا ہے.
मगर इसलिए कि मैं आज लारकानों में खड़ा हूं और इस शहर के अवाम और इस मुल्क की आइन साजी, चाहे वो 1973 की हो, चाहे वो 18वीं तरमीम की हो, इस मुल्क के अवाम, इस शहर के अवाम का सफ़े अव्वल का किरदार रहा है। अगर इस मुल्क की मईशत में पाकिस्तान के किसानों का खून पसीना का मेहनत है, तो इस मुल्क की आइन साजी में लारकानों के अवाम का खून पसीने की मेहनत है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस 27वीं आईनी तरमीम में आपका क्या कामयाबी है। आप किस बात पे जाए और इस सूबे के और हर सूबे के अवाम को बता दें कि हमारा आइन में एक कमजोरी थी, एक कमी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कमी है, वो कमजोरी है, उसको पूरा कर दिया। और वो ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा ये मुतालबा रहा है कि जैसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, तो वैसे इस मुल्क में एक आईनी अदालत होना चाहिए। और ये आईनी अदालत को सारे आइन के मामले को देखना चाहिए। और जब वो आइन के मामले देखेंगे, सूबे के दरमियान मामले देखेंगे, बड़े संगीन केसेस, सीरियस केसेस, बड़े बड़े केसेस देखेंगे, तो बराबरी का नुमाइंदगी हो, बराबरी का नुमाइंदगी हो। और सबसे ज्यादा लारकानों के अवाम को यह मालूम है, ये क्यों जरूरत है कि मुल्क का सबसे बड़ा अदालत में बराबरी की नुमाइंदगी हो। आपने अपने आंखों से यह देखा है कि इस जमहूरियत को, इस वफाक को कितना नुकसान पहुंचाया गया जब ये गलत तासुर किया, जब ये पैगाम गया कि लारकानों का वजीर आजम को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, फांसी का सजा सुनाया गया। और उस वक्त के अदालत ने बदकिस्मती से जो बेंच के मेंबरान थे, अक्सरियत एक सूबा के था, बाकी दूसरे सूबों से ताल्लुक रखते थे, तो ना सिर्फ आपने नाइंसाफी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ की थी, आपने इस मुल्क का वफाक को हिला दिया। आपने ये गलत तासुर भेज दिया जो आज तक हम उसका असरात भुगत रहे हैं। तो मैं आप सबको, बिल्कुल हो सकता है कि किसी एक शिक पे आपका कोई और राय हो, सीएम साहब का कोई और राय हो सकता है कि किसी दूसरा शिक पे, तीसरा शिक पे कोई और राय हो, मगर इस पे कोई दो राय नहीं होगा कि आईनी अदालत में सूबा बलोचिस्तान को उतने ही जजेस होंगे जितना सूबा सिंध से ताल्लुक रखेंगे, सूबा पंजाब से उतना ही जजेस होंगे जितना सूबा पख्तूनख्वा के जजेस होंगे। और तमाम जज साहिबान जो मुल्क के सबसे बड़े बड़े फैसले हैं, वो बराबरी के सतह पर अब तय किया जाएगा। मैं आप सबको इस बहुत बहुत बड़ा कामयाबी पे मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि ये एक बहुत लंबा जदोजहद रहा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आइन को बहाल करे। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आप 18वीं तरमीम के सूरत में आपने वो आइन बहाल करवाया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तमाम जो बाकी शराइत थे वो मुकम्मल किए, मगर एक शर्त था जो आपको नहीं करने दिया, जो इंशाअल्लाह ताला मैं इस्लामाबाद जाके करके आपको दिखाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए किसान।
بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، بہت بہت شکریہ. ٹرولی اسپوکن لائک اے مین آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل.